بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت 285 کی تفسیر کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اسلامی عقائد اور اسلامی طرز عمل کا خلاصہ اور ان پر سب سے پہلے رسولوں کا ایمان اور عمل بیان ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لایا رسول نے اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف اس کے رب کی جانب سے، والمؤمنون، اور اسی طرح ایمان لانے والوں نے، کل آمن باللہ، ہر ایک نے ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ ایک چیز بنیادی طور پر اس آیات میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور اس حصے میں جو ہم نے پڑھا وہ یہ ہے کہ اسلام پر، اسلامی تعلیمات، ان کے عقائد پر سب سے پہلے ایمان لانے والا وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے، وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ دوسرے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو اسلام کے قائدین ہیں، جو اسلامی تعلیمات کی قیادت کر رہے ہیں، ان کے لیے یہاں پر ایک سبق ہے کہ میں اسلامی تعلیمات اس کا مبلغ ہوں، میں اسلامی تعلیمات کا معلم ہوں، میں دین اسلام کا داعی ہوں، میں اسلامی جماعت کا قائد ہوں، میں انبیاء کرام اور اللہ کے رسولوں خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں وارث ہوں۔ تو میرا تعلق اسلام کے ساتھ کیا ہے؟ میرا تعلق اسلامی تعلیمات کے ساتھ کیا ہے؟ کیا سب سے پہلے اس دین کو میں نے اپنے دل اور دماغ میں جگہ دی ہے؟ بطور قائد، بطور دین کے امام کا، کیا میں پہلے صف میں کھڑا ہوں؟ کیا تمام اعمال میں میں پیش ہوں؟ آپ اللہ کے رسولوں کی تاریخ پڑھ لیں، سب سے پہلے دین پر دل و جان سے یقین کرنے والے وہی لوگ تھے۔ اس قدر اس دین پر ان کا ایمان اور اطمینان تھا کہ اس دین کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے وہ پیش ہوتے۔ جو بھی دین ان سے تقاضا کرتا، جو بھی اللہ کا حکم ہوتا، تو صف اول میں آپ اللہ کے رسولوں کو پاتے، آپ اللہ کے نبیوں کو پاتے، مجال ہے کہ وہ پس و پیش کرتے۔ کسی بھی طرح کی قربانی اللہ نے ان سے مانگا، کسی طرح کا آرڈر ان کو ہوا، وہ صف اول میں کھڑے تھے۔ وہ مطالبہ اگر بیٹھے کا تھا، وہ مطالبہ اگر جان کی تھی، اگر وہ مطالبہ مال کا تھا، تو کوئی رسول، کوئی نبی پیچھے نہیں ہٹا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی تھے۔ جس طرح کی سورہ زمر کی آیات 12 میں ہے، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان میں بنوں، اسلام کے احکامات پر سب سے پہلے عمل کرنے والے میں بن جاؤں، دین اسلام کے پہلے صف میں میں رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف اول میں ہوتے تھے۔ اللہ کا جو بھی حکم تھا، دین کا کوئی بھی تقاضا تھا، قربانی کی کوئی بھی نوعیت ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ غزوات میں آپ پیش تھے، عبادات میں آپ پیش تھے، معاملات میں آپ کا مقابلہ کوئی اچائی میں نہیں کر سکتا تھا، اخلاق میں آپ کا جو اخلاق کریمہ وہ اعلیٰ عالیشان ہوتا تھا۔ اسی طرح باقی انبیاء کرام کے آپ غزوات میں دیکھ تو پہلے صف میں آپ اللہ کے نبی کو پائیں گے، اللہ کے رسول کو پائیں گے۔ اگر ایک مسجد بن رہی ہے مدینے میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے نہیں ہوئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش پیش اس کام میں ہوئیں گے جدھر بات خیر خیرات کی آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہوتے۔ غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں آپ سب جانتے ہیں مسلمان کہ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے نہیں تھے۔ جس طرح باقی مسلمان اس خندق کو کھودنے میں لگے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی وہاں اسی طرح کام میں مشغول تھے، اسی طرح کدال اس کے ہاتھ میں تھے، پیٹ پر پتھر باندھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے۔ اگر کوئی مشکل پیش آتا، کوئی بڑا پتھر ان کے ہاتھوں ٹوٹ نہیں پاتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے تھے۔ یہ تھے انبیاء کرام اور رسول اللہ کے جو سب سے پہلے خود اسلام پر عمل کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الاعراف میں آیات 43 میں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہوں، جناب موسیٰ علیہ السلام فرمایا۔ اب آئیے ہماری طرف، جو اپنے آپ کو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا وارث کہتے ہیں کہ ہم دین میں ان کے وارث، پھر آئے اسلام کے احکامات کی طرف، اسلام کے تقاضوں کی طرف، اس ایمان اور یقین کی طرف۔ کیا ہم اسی طرح جس طرح اللہ کے نبی اور رسول پیش تھے ہم اس طرح پیش ہیں؟ ہمارا ایمان و یقین دین اسلام پر اسی نوعیت کا ہے کہ ہم ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں، ہر حکم کو ہم اولیت دیں، ہماری پہلی ترجیح اللہ کا دین ہو، جدھر بھی دین ہم سے مطالبہ کرے تو سب سے پہلے ہم صف اول میں کھڑے ہو جائیں، چاہے وہ عقیدے کی بات ہو، چاہے وہ تقاضا عبادت کی ہو، چاہے کہ وہ تقاضے باقی اعمال میں ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ جو دین کے علمبردار ہے، جو دین کے داعی ہے، جو دین کے معلم ہے، جو دین کے قائد اور سائد ہے، وہ اسلام میں پہلے صف میں نظر آئے، پھر مزہ آئے گا کہ ہم پہلے صف میں دوسروں کو بھیجیں اور خود پیچھے سے تماشے کر لیں، دوسروں کو ابھارے عبادتوں پر اور خود عبادت میں پسو پیش کر لیں، دوسروں کو زکوٰۃ دینے پر ابھارے، انفاق کرنے پر ابھارے، صدقات کرنے پر ابھارے اور خود ہمارے جیب سے ایک پائی نہ نکلے اور ہم اس عمل میں پیچھے رہے، دوسروں کو قربانی کا درس دے دے، دوسروں کو جہاد کا درس دے دے، دوسروں کو قتال کا درس دے دے اور خود اپنے بچوں کے ساتھ پیچھے رہے، خود اپنے بچوں کے ساتھ پیچھے رہے اور دوسروں کو یہ درس دے دے کہ خود تم آگے نکلو، اپنے بچوں کو آگے نکال دو اور خود اس طرح دوسروں کو اخلاق کا درس دے دے اور اپنے اخلاق پر نظر نہ کر لے، دوسروں کو اچھے معاملات کا درس دے دے اور ہمارے اعمال برے ہو، اور دوسروں کو ہم نصیحت کرے کہ تم نے انسانوں کے ساتھ یہ کرنا ہے اور خود انسانوں کے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ آج تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں، آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا سب سے پہلے اس پر اللہ کے رسول نے ایمان لایا، اس پر یقین کیا اور اس پر وہ مطمئن ہوا کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا وہ 100% سچ ہے، حق ہے، اور دوسرے ایمان والوں نے بھی۔ اب آ جائے ہماری قیادت کی طرف۔ ایک دینی قیادت ہے مسلمانوں میں، ایک وہ ہے جو دنیاوی معاملات میں قیادت کر رہے ہیں۔ آپ دونوں کو دیکھ لیں، چاہے وہ دین کے معاملات میں مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہیں یا دنیاوی امور میں وہ مسلمانوں کی قیادت کر لیں، ان کا اپنا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہے، شریعت کے ساتھ کیا ہے، وہ جو انہوں نے آئین بنائے، وہ انہوں نے جو قوانین ترتیب دیے،
اسلامی حکمران، اسلامی قیادت اور سیادت، ان کا رویہ، ان کا عمل، ان کا یقین ان قوانین کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، مسلمانوں کے امور کے ساتھ، اور وہ جو آئین انہوں نے ترتیب دی ان کے ساتھ کیا ہے؟ ہمارے حکمران آئین بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں، پھر اس کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں، صرف وہ عوام کے لیے ہوتے کہ یہ آئین، اس پر عمل درآمد عوام کا کام ہے۔ ہم لیڈرشپ آئین سے بالاتر ہے، ہم قوانین سے بالاتر ہے۔ جو رولز آف لا ہے وہ صرف غریب کے لیے ہے، وہ صرف کمزور کے لیے ہے، وہ صرف محتاج کے لیے، وہ عام لوگوں کے لیے۔ ہم خاص لوگ ہیں، ہم خاص لوگ ہیں، ہم آئین سے بالاتر ہیں۔ ہم اگر آئین کو جوتے کے نوک پر رکھے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم قانون کو جوتے کے نوک پر رکھے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کو پاڑ دے اور کچرا دان میں اس کو ڈالے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اگر ایک غریب، ایک کمزور، اس نے اگر قانون کو توڑا، اس نے آئین کو توڑا، تو پھر اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح دینی قیادت، ہم بری ذمہ ہے۔ اگر قرآن کے احکامات ہیں تو عوام کے لیے، اگر شریعت کے احکامات ہیں تو عوام کے لیے۔ ہم تو دینی مذہبی پیشوا ہے، ہم جو منمانی کرے وہ کرے، اپنے آپ کو دین و شریعت سے بالا تر سمجھے تو سمجھے۔ ہم حلال کو حرام کرے تو کرے، حرام کو حلال کرے تو کرے، ہم سے کون پوچھنے والا ہے؟ یہ سارا کچھ عوام کے لیے ہے، یہ سارا کچھ دوسروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایمان دین پر وہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے لایا۔ سب سے پہلے عمل والے وہی تھے، سب سے پہلے دین حق کے آگے سر جھکانے والے اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ اگر نمرود کے سامنے کھڑا تھا تو ابراہیم علیہ السلام تھے، اگر فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں کوئی ڈال رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام تھے، اگر یہودی سرکشوں کے آگے کھڑا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل کے آگے کھڑا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب بھی آپ دیکھتے تھے کسی بھی حکم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صف میں تھے۔ آج ہماری حالت آپ کے سامنے ہے۔ کاش کہ اس آیاتوں کو ہم سمجھتے، جس طرح کے انبیاء اور رسول پہلے صف کے لوگ تھے، جناب نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر معاملے میں ان کا یقین، ان کا ایمان، ان کا عمل وہ دیدنی ہوتا تھا۔ اور کاش کہ ہماری قیادت اور سیادت، چاہے وہ دین کے اعتبار سے امور میں یا دنیا کے، اس آیات سے وہ سبق لے لیتے تھے اور سب سے پہلے وہ عمل کرتے تھے۔ کتنی اچھی بات ہوتی کہ ہمارے حکمران، ہماری قیادت، وہ سب سے پہلے دین، شریعت، آئین اور قانون پر عمل پیرا ہوتا۔ لوگ پارٹیاں بناتے، جماعتیں بناتے، خود اپنی مرضی سے منشور بناتے کہ ہم نے ان منشور پر چلنا ہے۔ وہ جو لیڈر ہوتا ہے یا لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اس منشور کو پھر نہیں مانتا، اس منشور سے وہ بالا ہوتا۔ یہ منشور تمام کارکنوں کے لیے جو پارٹی میں ہے، تمام ممبروں کے لیے جو پارٹی میں، لیکن جو پارٹی کا قائد ہے، جو پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ وہ پارٹی کے منشور سے بالا تر ہے۔ یہ ہم دیکھتے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اسلامی معاشرہ وہ تہذیب اور تمدن کو کب دیکھے گا؟ اس میں تہذیب کب آئے گی؟ وہ کب پسندیدہ قوم ٹھہرے گا اللہ کا؟ جب اس کے بڑے اس طرح ہے، جو ہمیں بولتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو تم کہتے ہو اس پر خود عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بری بات ہے یہ کہ جو تم بولتے ہو خود اس پر عمل نہیں کرتے ہو۔
انبیاء کرام جو بولتے تھے سب سے پہلے خود کرتے تھے، جو دعوت دیتے تھے سب سے پہلے خود کرتے تھے، اور یہی شان ہے مسلمانوں کا، جو بولے سب سے پہلے اس پر کرے، جو قانون بنائے سب سے پہلے اس کو وہ فالو کرے، جو آئین ترتیب دے دے سب سے زیادہ عزت احترام عمل اس کا وہ لیڈر کر لے، تاکہ دیکھا دیکھی پھر لوگ بھی کریں۔ مغربی دنیا، ترقی یافتہ دنیا کیوں آگے بڑھ رہا؟ اس لیے کہ ادھر کے جو بڑے ہیں، جو لیڈرشپ ہے، جو حکمران ہے، وہ قانون کا خود احترام کرتا ہے، وہ آئین کا خود احترام کرتا ہے، سب سے پہلے وہ زیادہ اس پر عمل کرتا ہے، تو دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی کرتے، اس طرح وہ لوگ آگے بڑھتے۔ لیکن ہمارے ہاں قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، کاش کہ ہم سب سے پہلے خود قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے، کتنی اچھی بات ہوتی۔ وہ جس طرح کے 32ویں سورت کی آیات 24 میں ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں لیڈر پیدا کی، بنی اسرائیل میں ہم نے بہت سارے لیڈر پیدا کی جو ہمارے احکامات اللہ فرماتے ان کا وہ امر کرتے تھے، اور جب بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی وہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتے تھے، اور سب سے زیادہ یقین کرنے والے وہی لوگ تھے جو قیادت اور سیادت کر رہے تھے، سب سے زیادہ عمل والے لوگ، سب سے زیادہ یقین والے لوگ وہی ہوتے تھے۔ کاش کہ ہمارے امام بھی ایسے ہوتے جن کی تعریف اللہ پاک نے یہاں پر کی، کاش کہ علماء کرام بزرگان دین جو انبیاء کرام اور اللہ کے رسولوں کے وارث، یہ سب سے پہلے یقین کرنے والے لوگ ہوتے، سب سے پہلے عمل کرنے والے لوگ ہوتے، یہ ہمارے لیے نمونہ بنتے، ان کا دیکھا دیکھی ہم بھی اچھائی کی طرف جاتے۔ اور کاش کہ دنیاوی امور میں مسلمان کی عادت، مسلمان سیادت، مسلمان کے حکمران اور قائدین وہ اسلامی قوانین پر، اپنے ملکی قوانین پر، جو ملک کا آئین اس پر سب سے پہلے یقین کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے، کتنی اچھی بات ہوتی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا رسول اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف، اس کے رب کی جانب سے، والمؤمنون اور ایمان والے، کل آمن باللہ سب نے ایمان اللہ پر لایا، اللہ کی وحدانیت پر اور اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں، لا نفرق بین احد من رسول۔ ایک اور بات، جتنے بھی رسول آئے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف انہوں نے نہیں کیا، جتنے نبی آئے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہیں کیا، ایک دوسرے کا احترام کیا، ایک دوسرے کو مانا۔ اگر وہ ایک وقت میں تھے تو ایک دوسرے کے سپورٹر تھے، کسی رسول نے دوسرے رسول کے ساتھ اختلاف نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا۔ اب امت کی حالت دیکھ، امت انکار کرتا ہے، امت تفریق کرتا ہے رسولوں کے بیچ میں، ایک رسول کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، کئی رسولوں کو مانتا ہے کئی کو نہیں مانتا، سب کو مانتا ہے ایک کا انکار کرتا ہے، ایک کو بڑھاتا ہے چڑھاتا ہے، دوسرے کو گھٹاتا ہے، ایک کو اللہ کا درجہ دیتا ہے، اللہ کا بیٹا اس کو بناتا ہے، اور دوسرے کو بالکل جو ہے نا نعوذ باللہ نیچے گراتا ہے، اور سب اس دندے میں لگے، اللہ کے رسولوں میں فرق کرتے سوائے چندے۔ ہم مسلمان تو فرق نہیں کرتے، ہم مسلمان فرق نہیں کرتے، جتنے بھی اللہ کے رسول اور نبی سب پر ہمارا ایمان ہے، سب اللہ کے رسول اور نبی تھے، سب نے ایک ہی دین اللہ کی طرف سے لائے۔ لیکن کیا کرے، مذہبی اختلاف جو پیدا ہو گیا یہ اسی بنیاد پر، اور اس مذہبی اختلاف نے جنگ و جدال کی جو شکل اختیار کی، جو اللہ کی زمین میں اللہ کے نام پر، مذہب کے نام پر، رسول کے نام پر جو انسانوں کا خون بہایا، جو انسانوں میں نفرتیں پیدا کی، یہ اسی بنیاد پر کہ ایک رسول کو نہیں مانتا ہوں دوسرے کو مانتا ہوں، ایک کتاب کو مانتا ہوں دوسرے کو نہیں مانتا، اور پھر میں تلوار اٹھاتا ہوں اس کے خلاف کہ وہ کیوں فلاں رسول کو مانتا، پھر نفرتیں پیدا ہوتی۔ تاریخ کو آپ دیکھیں،
مذہبیوں کے ہاتھوں سے، یعنی ان کے ہاتھ خون آلود انسانوں کے خون سے. تو اللہ نے فرمایا اگر تم رسولوں میں فرق نہیں کرو گے، میری کتابوں میں فرق نہیں کرو گے، تو تم میں مذہبی اتحاد پیدا ہوئے گا، تم میں مذہبی اتفاق پیدا ہوگا، مذہبی محبت پیدا ہوگا، دنیا میں آشتی آئے گی، امن آئے گا، سکون آئے گا. اللہ کے سارے بندے وہ خدا پرست بن جائیں گے، ہر رسول کا احترام کریں گے، ہر کتاب کا احترام کریں گے. سارے مذاہب ختم ہو کر ایک دین اسلام باقی بچے گا، اور سب دین اسلام کے پیروکار ہوئیں گے، جس میں امن ہے، شانتی ہے، سلامتی ہے، جو دین فطرت ہے، جس میں کوئی تعریف نہیں ہے. کتنی اچھی بات. لیکن چھوڑتے ہیں ہمیں مذہبی لوگ. ان کا دندہ یہی ہے کہ ہمیں لڑائے، ہم میں تنازع پیدا کرے، ہم میں توڑ پیدا کرے، ہم میں نفرتیں پیدا کرے، مذہبیوں کو آپس میں جو نا لڑائے. لا نفرق بین احد من الرسل، اس لیے کہ جتنے رسول آئے ایک دین لے کر آئے. ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. سب نے بولا کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، جو دین فطرت ہے، جو سلامتی کا دین ہے، جو امن کا دین، جس میں عاجزی ہے، جس میں فرمانبرداری ہے، کوئی سرکشی اس میں نہیں ہے. ہر ایک کا سر صرف اللہ کے حضور میں جھکا ہے. ہر مذہبی اللہ کے حکم کا پیروکار ہے، کوئی اس میں شرک نہیں ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت ہے. پھر کیا ہوا؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. لیکن کتاب والوں نے مذہبی پیشواؤں نے جانتے بوجھتے صرف حسد، بغاوت اور ضد کی بنا پر اور اپنے مفادات کی خاطر اختلاف کیا، دین اسلام میں توڑ پیدا کی. اللہ کی کتابوں میں، اللہ کے رسولوں میں انہوں نے فرق کیا، اور جو ماننے والے تھے خدا کے، اس کی کتابوں کے، اس کے رسولوں، اس کے بیچ میں انہوں نے دشمنیاں پیدا کی، بغاوت پیدا کی، خونریزیاں ہوئی، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، کروڑوں انسان بیچ میں مر گئے. ان کو ریب نہیں آیا، اور دنیا کو انہوں نے تاریک دنیا میں بدل دی. انسانوں کی ترقی اور خوشحالی کو انہوں نے روک دیا اپنے مذہبی جوش اور نفرت کی وجہ سے. انہوں نے درس نہیں دیا کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے. ہمارے لیے سارے انبیاء اور رسول محترم ہیں، ان کی تعلیمات، ان کا سرچشمہ ایک ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. سارے نبیوں کو اللہ نے ایک ہی دین دیا، ایک ہی دین کے وہ مبلغ تھے، ایک ہی دین کے پیروکار تھے، اور وہ تھا اسلام دین. اور اسی کے قیام کے لیے سب جدوجہد کرتے تھے کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے. یہ جو اختلافی مذاہب ہے، یہ جو فرقے ہیں، وہ ختم ہو جائے، جنہوں نے اجیرن کر دیا زندگی انسانوں کا. فرقوں نے اللہ کے بندوں کو بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے، ان میں نفرتیں پیدا کی. یہ ختم ہو جائے اور اللہ کا دین جو اسلام ہے وہ باقی اور قائم ہو. سب اس دین کے پیروکار بنے، ایک جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہو، سب خدائی پلیٹ فارم پر یکجا ہو، ایک مرکز، ایک محور، اور آخری کتاب سب کے ہاتھوں میں ہو، اور آخری رسول پر، اس کی سیادت اور قیادت پر سب چلے. کتنی اچھی بات ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور انہوں نے فرقے فرقے بنائے، اور ہر فرقے نے کہا کہ میں حق پر ہوں، دوسرا فرقہ جو ہے نا وہ غلط ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے لیڈر کے پیچھے چلے. رسولوں کو چھوڑا، نبیوں کو چھوڑا، اللہ کی کتابوں کو چھوڑ دیا. جو اپنے اپنے مذہبی پیشوا تھے ان کے کہے پر اللہ کے دین کو توڑا، اور انسانیت کو انہوں نے تمام شعبوں میں الگ الگ کر دیا، نسل کے حوالے سے، رنگ کے حوالے سے،
اور علاقوں کے حوالے سے، افکار کے حوالے سے علیحدہ علیحدہ کر دیں. اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 71 میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر آدمی قیامت کے دن اپنے امام کے پیچھے ہوگا. اگر اس کا امام ٹھیک تھا تو وہ بھی ٹھیک ہوئے گا، اور اگر اس کا امام غلط تھا وہ بھی غلط ہوگا. اگر اس کا امام ایک فاسق، ایک فاجر، ایک ظالم، ایک قاتل، اللہ کے دین سے ہٹا ہوا، ایک باغی، لوگوں میں تقسیم کرنے والا، تو پھر وہ جو اس کے پیچھے وہ بھی کھڈے میں گریں گے. لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ ہماری جو لیڈرشپ، ہماری جو سیادت اور قیادت، وہ دین اسلام پر یکسوئی کے ساتھ ایکا نہیں کر رہا، وہ اللہ کے بندوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں کر رہا. وہ کوشش کر رہے کہ اللہ کے بندے وہ دین سے ہٹ کر فرقے بن جائیں. دین کی بجائے وہ مذہب کے پرچارک، وہ مذہب کے دائی، ہر ایک اپنے مذہب کو دوسرے مذہب سے بڑھا رہا ہے، ہر ایک اپنے نبی کو بڑھا رہا ہے، ہر ایک اپنے لیڈر کو بڑھا رہا ہے، اور سب اسی میں لگے ہوئے. اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کا دین، اس کی عظمت، اس کی تعظیم، اس کے آگے جھکنا، اس کو اپنے دل میں سمانا، ہم سب بھول گئے. ہم سب شخصیت پرست بن گئے. اللہ کی بجائے اشخاص کے ہم پیروکار بن گئے، اور یہ سارا کچھ. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جو مسلمان آدمی ہے، جس نے دین اسلام کو سمجھا ہے، دین اسلام کی روح کو جانا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر سر جھکاتا ہے، اس کو دل اور جان میں، دماغ میں جگہ دیتا. سمعنا وأطعنا، یا خدایا جب تیرا حکم آیا، چاہے اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے لایا، سمعنا وأطعنا، اس کو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا، سمعنا وأطعنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ دین پیش ہوا، سمعنا وأطعنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بیان کیا، سمعنا وأطعنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، سمعنا وأطعنا. ہم نے مانا، ہم اس کے حضور میں جھک، ہم فرق نہیں کرتے. لیکن نہیں، ہم نے فرق کی. غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے خدایا اس راستے میں، اس ایمان پر اب ثابت قدم رکھ. خدا ہماری حفاظت فرما. طرح طرح کے وسوسے ہمیں ڈالیں گے، طرح طرح کی نفرتیں ہمارے ذہنوں میں ڈالیں گے، اللہ کی بجائے بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالیں گے. یہ کوشش کریں گے شارع حق سے، صراط مستقیم سے ہٹا کر ہمیں مذہبی پگڈنڈیوں پر چلائے. اتحاد اور اتفاق کی بجائے ہم اختلاف پیدا کریں. امن، سکون، سلامتی کی بجائے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں جنگیں ہوں، ہمارا خون بہے، ہمارے بچے یتیم ہو، ہماری مائیں رولے. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی وجہ، اس کی کتاب کی بجائے ہماری کتابیں لوگوں کے ہاتھوں میں ہو. اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے ان شریروں سے. خدایا ان طاغوتی قوتوں سے یا رب ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم تیری طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہمارا حساب کتاب تیرے ساتھ ہے. خدایا جب تو راضی ہوا تو سب راضی ہو گئے، اور اگر یا اللہ تو ناراض ہوا تو پھر سارے ناراض ہو گئے. اے اللہ اپنی رضا سے ہم کو محروم نہیں کر، اپنی مدد سے ہم کو محروم نہیں کر، اپنی نعمتوں رحمتوں سے ہم کو محروم نہیں کر. خدا ہم پر رحم فرما. وما علینا الا البلاغ.